تربت انور کی، قبر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بعض لوگوں نے حرام قرار دے دیا۔ بعض لوگوں کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے تو سفر کر سکتے ہیں، روضہ رسول کی نیت کر کے سفر اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ اب کتنے کتنے افراد، میں اور زیادہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ میں آپ کو سیدھی سادھی بات عرض کرتا ہوں، لمبی چوڑی نہیں، عام سمجھ میں آنے والی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ اکرام کی کیفیات مختلف ہو گئی۔ اب اسی پیرائے کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی تو میں کیسے رہوں؟ آپ ملک شام چلے گئے، کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرما اور ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے پرواہی ہے کہ تو ہم سے ملنے نہیں آتا، تو ہم سے ملنے نہیں آتا۔ بس کیا تھا، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسی وقت سواری زاد راہ تیار کرتے ہیں اور اسی وقت روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کے لیے ملک شام سے سفر کرتے ہیں مدینہ شریف کا، اور ارادہ، قصد، نیت وہ روضہ رسول کی تھی، نہ کہ مسجد نبوی کی تھی۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول ہیں، اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ جنت کے اندر سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے، کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، خادمانہ شان سے وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ زمین پر چلتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے چلنے کی آہٹ کو جنت میں محسوس فرماتے تھے۔ یعنی اس قدر بلند پایا شخصیت، اور یہ ملک شام سے چلتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کے لیے۔ تو اب اگر روضہ رسول کی نیت سے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے سفر کرنا حرام ہوتا تو محبوب کبھی بھی ان کو یہ نہ فرماتے کہ اب تم نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، بے پرواہی اختیار کر لی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت قصد کرتے، ارادہ کرتے کہ میں بھائی مسجد نبوی کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اعلان کر دیتے تاکہ کسی کو وہم نہ ہوتا۔ اس قسم کی کوئی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں فرمائی، بلکہ ہماری سوچ، ہماری فکر تو صحابہ اکرام سے یوں ہے کہ صحابہ اکرام نے اس وقت جب بھی ان کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو وہ مسجد نبوی کا قصد نہیں کرتے تھے، وہ روضہ رسول کا قصد کر کے، تربت انور کا قصد کر کے تربت انور پر حاضری دیتے تھے، اور اپنا جو کچھ بھی مدعا ہوتا اس کو بیان کرتے، اپنے دکھ تکلیف کو بیان کرتے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دکھوں کا مداوا فرما دیتے۔ یہاں سے ان کے دکھوں کا مداوا ہو جاتا۔ اللہ نے جو طاقت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو عزت آپ کو عطا فرمائی، جو کمال آپ کو عطا فرمائے، ان کمالات کے ذریعے سے آپ ان دکھوں کا مداوا فرما دیتے تھے، ان تکلیفوں کو دور فرما دیتے تھے۔ کوئی بندہ اگر اس اعتبار سے آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کتاب کے اندر، قرآن کے اندر پڑھا کہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب تیرے پاس آ جائیں، اللہ سے بخشش طلب کریں، آپ ان کی سفارش کر دیں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ کے دربار اقدس پر حاضر ہو گیا، میں آپ کی تربت انور پر حاضر ہو گیا، آپ میرے لیے سفارش کر دیں، اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو اب اس کے لیے پروانہ بخشش بھی یہاں سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے خواب کے اندر
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت کرواتے ہیں یا کسی کو خواب کے اندر زیارت کروا کے فرماتے ہیں اس کو بشارت دے دے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو لوگوں کی سوچ اور فکر تو یوں تھی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت انور پر اپنے سر اقدس کو رکھ کر گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا پیچھے، خلیفہ وقت آیا، اس نے آتے ہی اور کہا وہ شخص جاتا ہے تو کہاں پر ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا، جب چہرے کو پیچھے مڑ کر دیکھا، اس خلیفہ نے کیا دیکھا کہ وہ میزبان محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو میزبانی کا شرف مدینہ منورہ میں حاصل ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی ان کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گھر میں مہمانی کی اور انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کر جس وقت دیکھا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، صحابی رسول ہیں، میزبان رسول ہیں۔ یہ فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ سوچ اور کسی کی ہے کہ جن کی سوچ معاذ اللہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، یہ تاریخ نجد و حجاز کو آپ پڑھیں، وہاں پر مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ بعض لوگ ایسی سوچ رکھنے والے تھے کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے طاقت حاصل ہوئی تو میں مدینہ منورہ سے صنم اکبر کو یہاں سے نکال دوں گا۔ صنم کہتے بت کو، اکبر کہتے بڑے کو۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو صنم اکبر کہا، یعنی بت کہا۔ تو ان کے نزدیک گویا کہ پتھر، اور ہمارے صحابہ اکرام کے نزدیک پتھر نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا۔ یہ ان کی سوچ، ان کی فکر تھی، اور یہی سوچ آج الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کی ہے۔ ان لوگوں کی سوچ، بعض نے یہ کہا، بعض نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں، یعنی اب گویا ان کے نزدیک وہ مٹی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے منسوب کس کی طرف کی؟ انہوں نے منسوب کر دی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر تو یہ لکھا تھا، وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اصل ندارت ہم اس کی اصل نہیں پاتے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، اور انہوں نے وہی عبارت کا اگلا حصہ کاٹ کر کہ اس کی کوئی اصل نہیں، باقی حصہ لکھ دیا کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا۔ جبکہ دوسری طرف صحیح حدیث جو ہے اس کے اندر تو یوں ذکر کیا گیا، آپ ابن ماجہ شریف کو اٹھائیں، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی یہاں پر بول پڑے، آپ بھی چپ نہ رہے، آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یعنی حدیث پر ان کو اتنا اعتماد ہے، آپ قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، واللہ اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، دو قسمیں ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔